آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک بہت ہی زبردست ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان اور کشمیر کے ہیلتھ کیئر ایکو سسٹم میں ایک بہت بڑی اور کمال کی تبدیلی آ رہی ہے، اور اس ساری تبدیلی کے بالکل مرکز میں ہے ناہرہ ہسپتال اور میڈیکل کالج کا وہ ماڈل جس نے ہیلتھ ٹورزم اور محفوظ سرمایہ کاری کے بالکل نئے اور شاندار راستے کھول دیے ہیں۔ تو چلیں سیدھا اس میں غوطہ لگاتے ہیں۔ شفائی سہولیات میں شفاف سرمایہ کاری کے ذریعے اعتماد کی بحالی۔ اب یہ کوئی عام سا جملہ نہیں ہے، دراصل یہ 2026 میں ہونے والی میڈیکل ٹورزم اینڈ اوورسیز انویسٹمنٹ کانفرنس کا بالکل بنیادی ویژن ہے، اور یہیں سے صحت کے شعبے میں مالی تحفظ کی اس انتہائی اہم گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ تو آج ہم ان اہم چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر کا خلا، پھر ساؤتھ ایشین میڈیکل ٹورزم، اس کے بعد اوورسیز کمیونٹی کو بااختیار بنانا، ہیلتھ کیئر میں محفوظ سرمایہ کاری کے ماڈلز، ایویشن اور میڈیکل کنیکٹیوٹی، اور آخر میں 2026 کی عالمی کانفرنس۔ تو آئیے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں، ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر کا خلا اور جنوبی ایشیا میں بڑھتی ہوئی ضروریات۔ 1000، ذرا سوچیں، یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کو سنبھالنے کے لیے فوری طور پر 1000 بستروں والے جدید ٹرشری کیئر ہسپتالوں کی اشد ضرورت ہے۔ یہ ایک ایسا دباؤ ہے جس کا سیدھا تعلق ہماری اور آپ کی یعنی انسانی زندگیوں کے تحفظ سے ہے۔ اور ہاں، یہ خلا صرف عام ہسپتالوں یا سہولیات کا نہیں ہے۔ ہمیں جن چیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے ان میں کارڈیاک سینٹرز، آنکولوجی وارڈز، ٹراما یونٹس اور ٹرانسپلانٹ کی سہولیات شامل ہیں۔ ظاہری بات ہے، یہ انسانی جانوں کا ایک بہت سنجیدہ مسئلہ ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ بالکل اسی وجہ سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے ایک انتہائی محفوظ اور ٹارگیٹڈ سرمایہ کاری کا ایک بہت بڑا موقع بھی پیدا ہو رہا ہے۔ چلیں اب دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جو ہے ساؤتھ ایشین میڈیکل ٹورزم، یعنی دلکش مناظر میں شفا۔ اب ذرا تصور کریں، کشمیر جیسے خوبصورت اور شفا بخش خطوں کو بین الاقوامی مریضوں کے لیے استعمال کیا جائے۔ یہاں ایک کمال کا پوٹینشل موجود ہے۔ سستی طبی سہولیات کے ساتھ ساتھ فلاحی سیاحت اور ایگزیکٹو بحالی کے ایسے شاندار پروگرامز آفر کیے جا سکتے ہیں جو مریضوں کو صرف جسمانی ہی نہیں بلکہ ذہنی سکون کا بھی ایک پریمیم اور عالمی معیار کا تجربہ دیں گے۔ یہ واقعی ایک کمال کا آئیڈیا ہے۔ آگے چلتے ہیں تیسرے حصے پر، اوورسیز کمیونٹی کو بااختیار بنانا، جس کا تعلق سرمایہ اور معاشرے سے ہے۔ دیکھیں، اوورسیز پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی سرمایہ کاری اس پورے ویژن کی اصل جان ہے۔ جب ہم ان کی ترسیلات زر کو، ان کی محنت کی کمائی کو محض پیسوں کے بجائے ہسپتالوں اور میڈیکل کالجوں جیسی پائیدار فلاحی سرمایہ کاری میں بدلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس سے پورے معاشرے کی بھلائی ہوتی ہے اور ملکی ترقی کے لیے ایک بہت مضبوط ادارہ جاتی شراکت داری کی بنیاد پڑتی ہے۔ اور اس سے ہم آتے ہیں اپنے چوتھے اور سب سے اہم حصے کی طرف، ہیلتھ کیئر میں محفوظ سرمایہ کاری کے ماڈلز، خاص طور پر ناہرا کا خاکہ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ماضی میں بڑے منصوبوں پر سرمایہ کاری کرتے ہوئے اعتماد کا کتنا بڑا فقدان رہا ہے۔ لوگ ڈرتے تھے، لیکن اب اس عدم اعتماد کو نئے، مکمل طور پر ریگولیٹڈ اور شفاف مالیاتی ماڈلز کے ذریعے ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا رہا ہے، جہاں طرز حکمرانی کی شفافیت یعنی ٹرانسپیرنسی پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اب یہ جو اثاثوں پر مبنی سرمایہ کاری یا ایسٹ بیکڈ انویسٹمنٹ کا ڈھانچہ ہے یہ اوورسیز کمیونٹی کے لیے لفظی طور پر ایک گیم چینجر ہے۔ اس ماڈل میں فنڈنگ محض ہوا میں نہیں ہوتی، بالکل نہیں۔ آپ کی سرمایہ کاری کو ٹھوس جسمانی اثاثوں اور بہت مضبوط گورننس کے ساتھ براہ راست محفوظ بنایا جاتا ہے۔ یہی تو ناہرا ہسپتال کا وہ شاندار ویژن ہے جو سرمایہ کاروں کو 100%، جی ہاں 100% تحفظ کی یقین دہانی کراتا ہے۔ اسے آپ ایک ناقابل تسخیر حفاظتی نظام سمجھیں۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ سب سے پہلے اس کی بنیاد اثاثوں پر مبنی ٹھوس ماڈل سے رکھی جاتی ہے، پھر اسے بینک گارنٹی کے مضبوط ڈھانچے کے ذریعے مزید تحفظ دیا جاتا ہے، اور آخر میں اسے اوورسیز سرمایہ کاروں کے لیے مکمل قانونی تحفظ کے ساتھ سیل کر دیا جاتا ہے۔ یہ تمام پرتیں مل کر سرمایہ کے ارد گرد ایک فولادی شیلڈ یعنی ایک زبردست ڈھال بنا دیتی ہیں۔ اب باری ہے پانچویں حصے کی، ایویشن اور میڈیکل کنیکٹیوٹی، یعنی فاصلوں کو سمیٹنا۔ آپ کو شاید حیرت ہو، لیکن ہیلتھ کیئر ایکو سسٹم میں ایویشن کا کردار بہت ہی زبردست اور دوہرا ہے۔ ایک طرف تو یہ ہیلی کاپٹر ایمرجنسی میڈیکل سروسز، ایئر ایمبولینس اور پہاڑی ریسکیو کے ذریعے دور دراز علاقوں میں فوری جان بچانے کا کام کرتا ہے، اور دوسری طرف یہی نظام ہیلتھ کیئر کو ہاسپٹیلٹی سے جوڑ کر VIP مریضوں کی منتقلی اور لگژری میڈیکل ٹورزم کو ممکن بناتا ہے۔ کمال کی بات ہے نا؟ اور اس طرح ہم پہنچتے ہیں اپنے چھٹے اور آخری حصے پر، 2026 کی عالمی کانفرنس اور ایکو سسٹم کا اتحاد۔
2026 में दुबई में होने वाला ये इवेंट कोई आम कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। यहाँ दुनिया भर के अहम तरीन स्टेक होल्डर्स एक साथ बैठेंगे। सरकारी महकमाएं सेहत हों, बैंकिंग और इस्लामी मालियाती इदारे हों, एविएशन कंपनियां हों या अस्पताल बनाने वाले बड़े डेवलपर्स और कारोबारी रहनुमा। ये महज डॉक्टरों का इज्तिमा नहीं होगा, बल्कि नाहिरा अस्पताल के विजन के गिर्द जमा होने वाला एक ऐसा शानदार इत्तेहाद है जो मुआशी और हेल्थ केयर की तरक्की को हकीकी शक्ल देगा। तो जाते जाते एक सवाल जो मैं आप सबके लिए छोड़ना चाहता हूँ, क्या ये शफ़ाफ़ असासों पर मबनी सरमायाकारी का मॉडल ओवरसीज़ कम्युनिटी की माली मुआवनत से चलने वाली हेल्थ केयर तरक्की का नया आलमी मायार बन जाएगा? ये वाकई एक ऐसा फ़िक्रअंगेज़ सवाल है जो उभरती हुई मार्केटों और आलमी सरमायाकारी के मुस्तकबिल को देखने का हमारा ज़ाविया बदल सकता है। इस पर ज़रूर सोचिएगा। आज के इस तफसीली जायज़े में मेरे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया।